میری طبیعت ویسے کافی خراب، کئی دنوں سے مسلسل صبر کر کر کے پروگرامز کر کر کے گلا بالکل خراب ہو چکا، فیل بھی کم ہے۔ میں صرف چند اہم باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ آج عقیدہ ختم نبوت پہ کیسے کیسے ناپاک حملے کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے یمامہ کی میدان میں، یمامہ کی مٹی میں مسلمہ کذاب کو بھی جہنم واصل کر دیا، اور اس کے 27,000 اس کے جنگجو، اس کے سپاہی مسلمہ کذاب کے سارے ساتھیوں کو صحابہ کرام نے خاک کو خون میں تڑوا کے کتے سے بدتر موت مار کے انہیں جہنم واصل کر دیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا۔ یاد رکھیے ختم نبوت میں سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کرام کا ہوا تھا، اس بات کا پیغام دے دیا کہ دنیا والوں، جب بھی کوئی لعنتی ہمارے آقا کی ختم نبوت میں حملہ کرے گا، اسے زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا۔ تو یاد رکھو، اسلام کے اندر ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کرنے والے کی فقط ایک یہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہے، ہمارے ذمہ یہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ہمارے ذمہ یہ ہے، ہم نے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہر قسم کے تعلقات، لین دین، یاری، دوستی ہم نے انشاءاللہ ان سے ترک کرنی ہے، اور ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں ٹوٹل 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، خندق ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، یا جتنے کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کل کی کوانٹیٹی 259 ہے۔ لیکن سنیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو صحابہ شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے۔ یہاں چھوٹی سی ایک اور بات سنیے، جب یہ پتہ چلا نا کہ مسلمہ کذاب جہاں پہ موجود ہے، یمامہ کے قریب وہاں پہ ایک بستی ہے، وہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، کسی صحابی نے جا کے انہیں کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب صحابہ کرام جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، جب تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، جب نیزوں کو تیار کیا جا رہا تھا، گھوڑوں کو، سروں کو آراستہ کیا جا رہا تھا، تو پتہ چلا یہ بستی والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ یار غار کو بتایا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک وفد بھیجا۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک وفد ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے تم مسلمان تو ہو گئے، اب تم جانتے ہو کہ مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کیا ہے، چلو اس حملے کو روکنے کے لیے، مسلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اب ذرا سوچنے والی، انہوں نے کہا جناب ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا روزے رکھ لیں گے، حج کا مہینہ آئے گا حج کریں گے، قربانی دیں گے، سارے کام کر رہے ہیں، سال گزرے گا مال پہ زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن ختم نبوت کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ کہا کہ جتھے کوئی لگا ہے انہوں
لگا رہن دیو کہ مسلمہ کذاب ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، نعوذ باللہ کرتا رہے، ختم نبوت پہ تاج و تخت پہ حملہ کرتا ہے، کرتا رہے، ختم نبوت کا پہرا دینا ہمارا کام ہی نہیں۔ حافظ کہتے ہیں صحابہ کرام واپس آ گئے، کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں گیا، پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، مسلمہ کذاب بھی مارا گیا، اس کے ساتھی بھی مارے گئے۔ تو پوچھا گیا اے ابو بکر صدیق یہ تو بتائیے نا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا پہرا دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو سنیے حافظ اماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ پروردگار کا عذاب آیا کہ سیدنا صدیق اکبر ان لعنتیوں کے لیے اللہ کا عذاب بن گئے، اللہ کی پکڑ بن گئے۔ کیسے؟ آپ نے حکم فرمایا اے صحابہ جاؤ جا کے جہاں مسلمہ کذاب اس کے ماننے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں وہیں پہ ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ فرمایا ختم نبوت سے غداری ہے، جو ختم نبوت سے غداری کرے اسے زندہ رہنے کا یارے گام نے کہہ کے جسم کے ٹکڑے ان کے کروا دیے۔ 1000 کا قبیلہ تھا تو پتہ لگ گیا کہ ختم نبوت کا پہرا دینا ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی قسم اس پہ فرض ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یار ساڈا کام نہیں، اسی یہ کام کر رہے ہیں، اسی وہ کر رہے ہیں، جو مرضی کرو دین کے باقی شعبوں میں کام، ختم نبوت کا کام دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمہ مجھے تاجدار گولڈا یاد آ گئے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو، میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہو، فرمایا وہ پیر وہ مولوی حجرے میں بیٹھ کے محض ذکر کرتا رہے، محض تسبیحات کے دانے دانے گھماتا رہے، اس حملے کو نہ روکے، ختم نبوت کا کام نہ کرے۔ فرمایا سنو لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی پیری میں